ایک کمرہ جو بند پڑا ہے برسوں سے، ایک کمرہ جو بند پڑا ہے برسوں سے، اس کمرے میں کوئی روتی رہتی ہے۔ دو قطعات پیش ہیں۔ اشک آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں، اشک آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں، لوگ باہوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ اشک آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں، لوگ باہوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو نگاہوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ اشک آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں، لوگ باہوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو نگاہوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ اشک آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں، لوگ باہوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو نگاہوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ ایک اور قطعہ ہے۔ میرا آنگن رستے ہی میں پڑتا ہے، میرا آنگن رستے ہی میں پڑتا ہے، اس کے آگے میلوں کا دروازہ ہے۔ میرا آنگن رستے ہی میں پڑتا ہے، اس کے آگے میلوں کا دروازہ ہے۔ اس کو دیکھا کتنے چہرے یاد آئے، اس کو دیکھا کتنے چہرے یاد آئے، اس کا چہرہ چہروں کا دروازہ ہے۔ میرا آنگن رستے ہی میں پڑتا ہے، اس کے آگے میلوں کا دروازہ ہے۔ میرا آنگن رستے ہی میں پڑتا ہے، اس کے آگے میلوں کا دروازہ ہے۔ اس کو دیکھا کتنے چہرے یاد آئے، اس کا چہرہ چہروں کا دروازہ ہے۔ ایک نظم پیش خدمت ہے۔ نظم کا عنوان ہے پریشانی۔ چوڑی کی کنکناہٹ سے میں چونک پڑا ہوں، چوڑی کی کنکناہٹ سے میں چونک پڑا ہوں۔ میرے تاریک کمرے میں میرے علاوہ ایک تکیہ ہے، میرے تاریک کمرے میں میرے علاوہ ایک تکیہ ہے جو میرے خواب جذب کرتا ہے۔ میرے تاریک کمرے میں میرے علاوہ ایک تکیہ ہے جو میرے خواب جذب کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی الماری ہے جس میں میں نے اپنی خوشیاں رکھی ہیں، ایک چھوٹی سی الماری ہے جس میں میں نے اپنی خوشیاں رکھی ہیں۔ ایک گھڑی ہے جس کی سوئیاں مجھ کو چبھتی رہتی ہیں، ایک گھڑی ہے جس کی سوئیاں مجھ کو چبھتی رہتی ہیں۔ ایک گملہ ہے جس میں میری ذات کے ریشے پیوست ہیں، ایک گملہ ہے جس میں میری ذات کے ریشے پیوست ہیں۔ میرے چوکٹ کے اس پار صحرا ہے، میرے چوکٹ کے اس پار صحرا ہے، تنہائی کے ذروں کا بے انت صحرا۔ میں سوچتا ہوں اس صحرا میں آخر یہ کون آیا۔ میرے چوکٹ کے اس پار صحرا ہے، تنہائی کے ذروں کا بے انت صحرا۔ میں سوچتا ہوں اس صحرا میں آخر یہ کون آیا۔ چوڑی کی کنکناہٹ سے میں چونک پڑا۔